बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0 की जो बढ़तरी है वो हासिल है। और अगर बात करें तो आज तीसरा मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करे। अगर हम बात करें तो मुझे याद पड़ता है कि एक टेन्योर था पाकिस्तान का। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट पे राज करता था, बट साउथ अफ्रीका से हम विक्ट्री हासिल नहीं करते थे। और प्रॉब्ली वो 97 से 2000 का एक फेज़ था जिसमें पाकिस्तान शायद कोई मैच भी साउथ अफ्रीका से नहीं जीता था। बट ये अच्छे साइन है कि पाकिस्तानी टीम एक मोमेंटम गेन कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ख़ास तौर पे ओडीआई की बात करें तो एक टेम्पलेट उनको सेट मिल चुका है जिसमें वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी हम देखें तो कंसेक्टिव तीसरी ओडीआई सीरीज़ अपने नाम की है। और चैम्पियन ट्रॉफी के जर्नी के लिहाज से ये अच्छा है कि आपकी एक टीम बिल्ड हो, आप उस चीज़ को आगे लेके चलें। चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से अगर बात करें जी, तो ओबियसली फ्यूजन मॉडल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कल कुछ बातें की, उस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे। और इस पे आज फिर बात करेंगे क्या जो स्केड्यूल की बात की जा रही है, एक मुमकिना स्केड्यूल तो सामने आ चुका है जिसमें 19 फरवरी से स्टार्ट होगा और प्रॉबली जो है 9 मार्च को फ़ाइनल खेला जाएगा। और पहला मैच जो है वो कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का होगा जी, कराची में। और 3 टोटल वेन्यूज़ होंगे, लाहौर, कराची और दुबई वेन्यूज़ होंगे जी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। और अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। पहले ये भी डिस्कशन में आ रहा था कि शायद उसकी जगह मुल्तान को कंसिडर किया जाएगा। क्या ये पाकिस्तान की जीत है फ्यूजन मॉडल? और क्या 3 साल जो बात की जा रही है पाकिस्तान भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भारत के अगेंस्ट खेलेगा जिसमें T20 वुमेन वर्ल्ड कप है, फिर मेन T20 वर्ल्ड कप है। दो के एशिया कप उसके आईसीसी के एम्बट के अंडर नहीं आता, बट एशिया कप भी नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा। तो इन पे सब पे डिटेल में आज बात करेंगे जी। और प्लस ग्वादर में पहली दफ़ा अगर हम देखा जाए तो 11 जनवरी को ड्राफ्ट होगा PSL का। प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे और इसके इमेज के हवाले से बात करेंगे कि ग्वादर को इस दफ़ा कंसीडर किया जा रहा है। बात ये भी की जा रही थी कि फ़ॉरेन कंट्री में होना चाहिए, शायद सऊदी अरेबिया का भी नाम लिया जा रहा था क्योंकि IPL का ड्राफ्ट भी उधर हुआ। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी, बट ओबियसली मेरा मानना यही कि आपकी अगर अपनी कमोडिटी है तो पाकिस्तान ही आपकी पहली चॉइस होना चाहिए। इन तमाम अफेयर में आज डिटेल में बात करेंगे जी। हमारे साथ जो गेस्ट है बड़े स्पेशल हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, क्रिकेट में बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं और अपना शो भी होस्ट करते हैं। वन एंड ओनली हाफिज़ मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। अस्सलाम शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप आए हमारे पास। हाफिज़ साहब, चैम्पियन ट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं जी। बड़ी एक लंबी डिबेट रही और आलमोस्ट कोई 15-20 दिन में तो इसी क्योस में हम फंसे रहे। वो यही था कि भारत जो न्यूट्रल वेन्यू की बात है उसको वर्बल रखना चाहता था। अच्छा, फिर वो लीग, जहाँ मेरे सोर्सेज हैं, लीग मैच खेलने में प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि जॉइंट होस्ट हैं श्रीलंका और भारत। भारत का प्रॉब्लम जो है वो था कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो हम अपने कंट्री में खेलेंगे। और अभी भी मैं कल उनका मीडिया देख रहा था, वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान जो मर्ज़ी करता रहे, हमने ये जो जब मौका आएगा ये सब कुछ होगा, चाहे ये डॉक्यूमेंटेड ही सही चाहे रिटन ही सही, पाकिस्तान जो मर्ज़ी कहता रहे, हम ये भारत उस टाइम पे ये डिनाइल करेगा। आपका क्या टेक है इस पे? जो साहब बात यह है, सबसे पहले 2026 तो बाद की बात है कि वो जब आएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो उस वक्त की बात है ना। 2026 जब आता है, 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका कि अगर 7 टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, सिर्फ 6 आ रही हैं और 7वीं टीम के लिए पाकिस्तान को अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होते हैं या किसी भी और जगह पर होते हैं, दुबई का नाम ज़्यादा उसमें लिया जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो भी वहाँ पर खेलेंगे, और अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो 5 मैचेस तो पाकिस्तान के चले गए चैंपियंस ट्रॉफी के, बाकी रह गए 10 मैचेस। 15 मैचेस है ना जी टोटल, तो 10 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं कि एक सोच ये है कि ठीक है जी, हम हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, इससे कम या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। लेकिन क्या हमने वो तमाम रास्ते खोलने की कोशिश की, वो ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने वो की? आज देखें, जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको ICC ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते हैं, फिर फाइनल की बात आ गई। फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया
کہ اگر پاکستان وہاں پر نہیں جاتا، انڈیا نہیں آتا، تو پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا، اس کے اوپر کنفیوژن تھی. آئی سی سی نے کلیئر کر دیا کہ پاکستان انڈیا کے تمام میچز کھیلے جائیں گے کسی اور جگہ پر. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ٹرائی نیشن سیریز کا بھی آئی سی سی نے کہہ دیا، وہ بھی نیوٹرل وینیو ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پاکستان کو ویمن T20 کی میزبانی کی طرف بھی چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو پاکستان کہہ رہا تھا. تو کیا پاکستان کو یہ موقف نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی ساری کی ساری پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پر جب تک آپ کو یہ فرق سمجھ نہیں آئے گا کہ چیمپئنز ٹرافی ساری کی ساری 14 میچز ایک طرف سمیت فائنل، پاکستان انڈیا کا میچ ایک طرف ہے، اس ایک میچ کی اہمیت ہر لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، اس کے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں منی میٹرز، تو اس لحاظ سے بھی وہ میچ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بالکل الگ اور منفرد ہے. آپ نے اس ایک میچ کو سامنے رکھ کے اس کے گرد اپنی حکمت عملی تیار کرنی تھی. کیا آپ وہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا نہیں کھیلنا چاہتے؟ کیا آپ وہ میچ 2026 میں کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی تو اس ایک میچ کے گرد گھومنا تھا. تھوڑا سا میں اگر پیچھے لے کے جاؤں تو جب بگ 3 کا کانسیپٹ آیا اور بگ 3 کو ووٹنگ کے لیے بھارت نے پاکستان کو لالی پاپ دیا، ہمیشہ کسی نہ کسی طرح وہ گیم کھیلتا ہے. آپ کو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم 4 آپ کے اس سال بائی لیٹر سیریز کھیلیں گے، 2 آپ انڈیا کے کھیلیں گے، اور پلس آپ کو ملٹیپل انہوں نے ریونیو کے لحاظ سے بھی بات کی شیئر کے. آپ نے ان کو ووٹ دے دیا، وہ ڈینائل کر گئے، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے، آپ کوئی فائن ہو گیا، ہم کیس ہار گئے. اسی طرح جب ہم نے ایشیا کپ کھیلنا تھا تو بھارت کے جو ڈینائل کر دیا، جے شاہ صاحب تھے اس ٹائم پریزیڈنٹ، وہ بھی ہمیں نقصان ہوا، اور ہماری ٹیم کا ڈبیکل جو ہے وہ پرابلی شاید ایشیا کپ سے ہی سٹارٹ ہوا کہ جب پلیئر نے بہت بڑا ٹریول کیا. پھر اسی طرح ان کا ورلڈ کپ سے پہلے ان کے جے شکلا صاحب سیکرٹری اور پریزیڈنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئیں اور ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ایئر جب ورلڈ کپ آپ چیمپئن ٹرافی آپ کے کنٹری میں ہوگی ہم آئیں گے. تو بھارت کا جو سٹانس ہے، ڈینائل موڈ جو ہے، یہ ہمیشہ آن رہتا ہے. وہ وقتی طور پہ اپنا بینیفٹ لیتے ہیں اور بعد میں وہ ڈینائل کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ریٹن تو میٹر اتنا کرتا ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ رہی ہیں، ساری یہ ریٹن رہی ہیں، اور ایم او یو ہے جو آپ کا 10 سال کا جو آئی سی سی کا اسکیجول ہے وہ بھی تو ریٹن ہی تھا. تو اب ٹائم کے اوپر وہ ڈینائل کر کے، تو یہ پاکستان کل کو یہ ریٹن جتنا مرضی کہتے رہے کیسے انفورس کرے گا؟ کہ ہم 2 چیزیں ہیں اس میں. جیسے تحریری طور پر اگر تو کسی کی آنکھ کھلی اور دماغ کھلا ہوا ہے اور اس کا دماغ اور آنکھ دونوں کام کرتے ہیں، تو یہ جو آئی سی سی کا پریس ریلیز ہے نا، یہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہی ہے. آئی سی سی اس دنیا میں کھیلوں کی، کرکٹ کی وہ تنظیم ہے جو دنیا بھر میں کھیلوں کے انتظامات کرتی ہے. اس کا یہ لکھنا کہ نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے، یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہی ہے. آئی سی سی نے یہ نہیں لکھا کہ ناک آؤٹ نہیں کھیلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا اگر ان کے دل میں آج بھی کچھ اور ہے. حافظ صاحب، آئی سی سی نہیں کہا تھا کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوگی، تو وہ بھی تو آئی سی سی کا ایونٹ تھا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک آؤٹ، چونکہ دونوں کے مابین تھا نا. انڈیا سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میرا نقطہ یہ ہے پاکستان نے کیا کیا ہے. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، انہوں نے جب ٹیلی گراف سٹوری کر سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جا سکتی ہے، پاکستان کے چیئرمین وہاں پر ان کے میڈیا کے ساتھ کیوں انٹریکٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ان کے اوپر دباؤ پاکستان نے نہیں بنایا؟ پاکستان کو چاہیے تھا نا انگیج کرتا. وہ کہتے ہیں چیئرمین کرکٹ بورڈ بات کرتے ہیں ان سے کہ پوچھے نا ذرا ای سی بی کے چیئرمین سے، چیف ایگزیکٹو سے پوچھے کیا کہتے ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی پر. کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو سے آپ کے خیال میں یہ پرویکٹیو نہیں ہوئے؟ یہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا، ڈیلے کیا انہوں نے. یہ ان کے رد عمل کے اوپر تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ بیوروکریسی جو کہ ایک وقت میں وہ تمام لوگ کچھ اس میں ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، جو پی ایس ایل کے مخالف تھے، ان کی وجہ سے، یا خود چیئرمین نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی. دیکھیں یہ بہت سارے ایسے ذرائع تھے جو استعمال کیے جا سکتے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو صرف پاکستان میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انگلش میڈیا سے، جو ملک ہیں کرکٹ جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے جو آپ کے کنٹری میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے میڈیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا اور بات کرنا چاہیے تھی، اور ان کو ان کے میڈیا کے ذریعے ان کے کرکٹ بورڈ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے. جناب آپ اپنے بورڈ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے. سب کے سب کھیلتے ہیں نا آئی سی سی کے ایونٹ سے، اکیلا پاکستان تو نہیں کھیلتا. سارے پیسے کماتے ہیں نا، اکیلا پاکستان تو نہیں کماتا. اور یہ تو انصاف کے علم بردار ہیں، یہ تو مساوات اور برابری کے نعرے لگاتے ہیں. تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ کرکٹ کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. کل کلا کے اگر آسٹریلیا کا کروا رہا ہے کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ،
تو بنگلہ دیش یا انڈیا کھڑا ہو گیا کہتی میں تو جی جاتا نہیں آسٹریلیا، میرے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تو فرض کر لینا کینیڈا کروا لیتا ہے جی کینیڈا کو کوئی کرکٹ کا ایونٹ دے دیتا ہے. سہارا کپ ہوا نا پہلے وہاں پہ 90s میں ہوا تھا نا. تو اگر جو آئی سی سی ہے وہ کہتا ہے جی چلیں کینیڈا کو ایک ایونٹ دے دیں، تو کیا انڈیا کہے گا جی میں نے کینیڈا میں نہیں جانا کھیلنے کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ کہیں گے ہم کینیڈا نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے. تو یہ پھر کیا کریں میرا گے؟ خیال ہے کہ ادھر ڈپلومیسی کی جو بات کی جاتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا. ہم ویٹ کرتے رہے بلی آئے گی پھر آنکھیں نہیں جو آپ کی ڈپلومیسی ہے یا آپ سفارتی سطح پر ہے وہ آتا ہے اگلے فیز میں. پہلے تو آپ میڈیا انٹریکٹ کرتے ہیں، انگلینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش. آج حالات وہ نہیں ہیں جو 2023 میں تھے. آج بنگلہ دیش کی حکومت بدلی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اپنی حکومت کے بغیر نہیں جائے گا، اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ساتھ دینا ہے. پاکستان کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کے فضائی رابطے بحال ہو رہے ہیں، تجارت کی بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے. تو کیا وہ کرکٹ بورڈ پاکستان کے خلاف جاتا؟ نہیں جاتا. اور کل کو سب نے ہوسٹ کرنا ہے، کوئی سب نے آنا ہے جی، سب نے آنا ہے. آپ نے بھی جانا ہے. پاکستان نے سب کے پاس جانا اور ہے. یہ دیکھیں نا آپ نے اگر لیٹس سپوز اسی سٹانس کے اوپر جب آپ نے پریشر بلڈ کیا، آپ نے بات کی، برابری کی بات کی، تو انہوں نے آپ کو 15 دن ڈرایا، 15-20 دن انہوں نے بھی کوشش کی کہ پورا ایونٹ بھارت سے لے جاتے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن نہیں کر پائے نا، کیونکہ یہ نو کہ پاکستان کے بغیر بھی کرکٹ نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں مائنس پاکستان کرکٹ نہیں ہو سکتی، مائنس انڈیا بھی کرکٹ نہیں ہو سکتی. اس ایک میچ کی بات ہے. آپ کو اس ایک میچ کی اہمیت کا اندازہ تھا، کیا آپ اس کو کیش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ بظاہر لگتا نہیں ہوئے. آپ کی کامیابی یہ تھی کہ چیمپئنز ٹرافی پوری کی پوری پاکستان میں ہوتی. آپ مصیبت ڈال دیتے سب کو. کیا کوئی ملک، کیا آسٹریلیا نے کوئی ٹریول ایڈوائزری کی ہے پاکستان کے لیے؟ انگلینڈ نے کی ہے، ساؤتھ افریقہ نے کی ہے، نیوزی لینڈ نے کی ہے. سب کے سفارتی عملہ یہاں پر موجود ہے نا، سب کھیل رہے ہیں نا یہاں پر. تو مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ان کے سفارتی عملہ یہاں پر موجود ہے نا. آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں نا تعلقات سے؟ آپ اگر کرکٹ اس موقع پر کھیلنے سے نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا، واپس آیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے میڈیا کو انٹریکٹ کرنا تھا. یہ مراحل میں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اس صورتحال میں دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی کامیابی یہ تھی کہ ساری چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی. میڈیا انٹریکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے مختلف ممالک ہیں جو اس چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنے والے تھے، ان کو پبلکلی انگیج کرنا چاہیے تھا. ان کو عوامی سطح پر ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. جو آپ بیک ڈور سے بھی چلتے ان سے بات چیت کرتے، آپ ان کو بلاتے کہ بتائیں آپ. انہوں نے تو یہاں پہ ملتان میں آ کر پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیل رہے تھے انگلینڈ والے، انہوں نے یہاں پہ آ کے آپشن کی بات کرتی تھی کہ ہمارے تو متبادل آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں. تو یہ سوئے پڑے تھے سارے. اور دوسری یہ کہ ہم تو اس طرح اسکیئر کہنا چاہیے، ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم تو پورا ایریا کارڈن آف کر کے میچ کراتے ہیں. اور بھارت کو تو ہم نے لیوریج دی کہ آپ کو ایک ہی وینیو لاہور میں کروا دیتے تاکہ آپ کو پرابلم بھی نہ آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بورڈ پرویکٹیو ہوتا، چیزوں کو لے کے چلتا تو چیزیں اور اچھی ہو سکتی تھی. خیر آگے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موقع تھا رانا چوئی صاحب کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ساری کی ساری چیمپئنز ٹرافی اپنے ملک میں کرواتا. آنے بظاہر یہ کوئی اتنی مقبول بات نہیں ہے، لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ پتہ نہیں کہاں کی دور کی ہانک رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں لوگ اس لیے بہت خوش ہیں، ہاں انڈیا کے ساتھ معاملہ، ہو انڈیا نے کہا تھا ہم نے نہیں آنا، ہم نے بھی کہہ دیا ہم نے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ سے میچ گئے ہیں، 3 میچ آپ کے چلے گئے ہیں. سیمی فائنل اگر وہ کھیلتا تو 5 میچ آپ سے چلے گئے ہیں. تو کسی سے جا کے پوچھیں جمع تفریق کروا کے کہ 15 میچز میں سے 5 آپ کے چلے جائیں تو آپ کی کامیابی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ان کے مائنڈ میں ڈر تھا کہ انہوں نے 15-16 ارب اپنے اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن اور اس کی تمام انہینسمنٹ میں لگا دیا. تو چودھری صاحب ہونا ہی نہیں، یہ بھی نہ نکل جائے، یہ ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہو سکتا اگر مائنس پاکستان ہو سکتا یا کوئی بھی چیز لے کے جا سکتے تو وہ چلے جاتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت کرتے؟ وہ نہیں کرتے، وہ نہیں جا سکتے تھے. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 2-4 ارب ڈالر جو نظر آتے ہیں نا، یہ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی کھیل ہے اور اس کھیل کا اندازہ اگر آپ کو ہو جائے، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہونا کچھ نہیں تھا، ہونا یہی تھا. آپ کہتے جی ٹھیک ہے پھر ڈیلے کر لینا. انگیج تو کرتے نا لوگوں کو. دیکھیں کیا پاکستان انڈیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ دنیا میں تعلقات سفارتی سطح پر اچھے نہیں ہوں گے تو باقی سارے ان کے تعلقات ان کے ساتھ ختم ہے، چل رہی ہیں نا. چائنا کے ساتھ بھی ہے نا، چل رہی ہیں نا. آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا ایک موقف کے ساتھ اور آپ کو اس کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے تھی. انہوں نے تو ورلڈ کپ کے فوری بعد 2024 کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. ٹیلی گراف نے سٹوری کر دی، آپ جو ہے نا وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو اس معاملے میں
فالو نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے بدقسمتی کے ساتھ ویٹ کیا سارے مسئلے کو ہونے کا. ہاں سو میرا اب چونکہ ہو رہی ہے 10 میچز 13 میچز پاکستان میں ہے نا جی, اگر وہ ناک آؤٹ تک جاتے ہیں تو اس کی صورتحال بعد میں بنے گی. لیکن ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ 13 میچز بھی ہوسٹ کرتے ہیں, 12 میچز بھی ہوسٹ کرتے ہیں, 12 میچز 3 انہوں نے وہاں پر کھیلنے ہیں, تو یہ راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو ٹرائی نیشن بھی کہہ دیا, 2026 والی بات بھی مان یہ لی. میرا خیال ہے آپ کو لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ایڈیشنل لالی پاپ تھا یا انسینٹیو تھا جو دے کے پاکستان کو خوش کیا گیا, چلے جی وومن ورلڈ کپ کی لے لیں, ٹرائی نیشن بھی لے لیں. دیکھیں جیسا بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے 2025 کا فروری اور مارچ جو ہے نا آپ نے بارگین کرنا تھا اس کے اوپر. پاکستان کو جو فتح کرنا تھا وہ 2025 کا فروری اور مارچ کرنا تھا, 26 کا نہیں کرنا تھا. 25 کے فروری اور مارچ میں اب تاریخ, اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ہوسٹ نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے, اور 25 اور 26 میں جو باتیں بھارت نے کہیں ابھی تک وہ اسی طرح ہوگی, تو جو ہمارا سٹانس تھا تو وہ سم ہاؤ تو نہیں ہوگا, تو بات کی بات ہے نا, وہ تو دیکھیں گے. ہم نے انگیج نہیں کیا, ہمیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں لوگوں کو برا لگے گا, اچھا نہیں لگے گا, لیکن یہ حقیقت ہے. نہیں میرا خیال ہے ریالٹی جو ہے, کیا آپ نے بورڈ کی سطح پر تین چیزیں دیکھ لینا, میڈیا, اس کے بعد آ جائیں بورڈ, اس کے بعد آپ آ جائیں گورنمنٹ. جی کیا یہ تینوں کام ہوئے ہیں؟ اعلانیہ طور پر تو نہیں ہوئے. کیا آپ نے بنگلہ دیش میں کسی میڈیا سے بات کی؟ نہیں کی. کیا آپ نے انڈیا سے بات کی, انڈین میڈیا سے؟ نہیں کی. کیا آپ نے انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان تمام ممالک کے جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آنا ہے وہاں پر کو آپ نے بات کی, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا. آپ فرض کر لیں نیوزی لینڈ سے ہیں, چیئرمین کرکٹ بورڈ آپ کے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہیں نیوزی لینڈ میں, وہ سوال کرتے ہیں, آپ اپنے بورڈ سے پوچھیں نا ذرا, وہ ان کا کیا خیال ہے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں ہونی چاہیے. کل کو ہم آپ کو ڈینائل کریں گے تو آپ کے لیے کیسا؟ ان کا میڈیا اپنے بورڈ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے نا. دیکھیں بیان جاتا کہ بھائی بہت ای سی بی سے پوچھیں نا, کرکٹ آسٹریلیا سے پوچھیں, کرکٹ نیوزی لینڈ سے, وہ خود اپنے لوگوں سے سوال کریں. ہم یہاں سے بیٹھے ان کو جواب دے رہے ہیں, وہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ اسی میں وقت گزرا ہے. آج تک جب ہم یہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہونے کو ہے, دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہونے کا, اس ساری تاخیر کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ پاکستان کو. صرف پاکستان کو ہوا, صرف پاکستان کو. اور میرا خیال ہے ہماری آپ نیشن موبلائز ہی نہیں کر سکے. 2009 کے بعد جو 8-9 سال ہم ڈپرائیو رہی, یہ نیشن ڈپرائیو رہی بیسیکلی کھیلوں سے, اپنے ہیروز کو نہیں دیکھ سکی. اور بچے, میں مانتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے زیادہ فین اپنے جو لڑکے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ جب اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں, اس سے وہ اپنا بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر کرکٹ فلرش کرتی ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے او ڈی آئی میں خاص طور سے بات کریں گے, اور کیا تبدیلی ہونی چاہیے اس پہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ان اسپورٹس ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. حافظ صاحب, بریک سے پہلے ہم نے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کی, اب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر پی ایس ایل کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا. 10واں ایڈیشن ہے, پاکستان کی سب سے بڑا برانڈ, سب سے بڑی کموڈٹی. اس دفعہ ایک اچھا انیشیٹو ہی کہنا چاہیے کہ گوادر میں کیا جا رہا ہے ایونٹ کو, ڈرافٹ کے حوالے سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو وقت کی ڈیمانڈ ہے, اب ٹیمیں انہینس ہونی چاہیے, پرابلی 10 کے بعد ایڈیشن کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہینس کر سکتے ہیں, تو یہ کتنی وائٹل ہے پاکستان کرکٹ کے لیے؟ تو اچھی چیز ہے نا, آپ کو اپنے تمام صوبوں کے جو رنگ ہے وہ نظر آنے چاہیے, یہ تو ایک اچھی چیز ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آپ بلوچستان جاتے ہیں, کوئٹہ جاتے ہیں, گوادر جاتے ہیں, تو ایک اچھا منظر لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا کہ ٹیموں کی تعداد بڑھانی ہے, یہ اس پہ آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ چیمپئنز کپ میں 5 ٹیمیں آپ کی بن نہیں رہی ہیں, تو کیا تماشا ہوگا اگر آپ پی ایس ایل کی ٹیمیں بڑھا دیں گے. ابھی فوری طور پر پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لوکل پلیز اتنے نہیں ہیں کہ آپ اس کو کھپا سکیں. ابھی بھی جو اس سال پی ایس ایل ہوئی تھی اس کا بھی معیار وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. پاکستان سپر لیگ کا جو سب سے خاص چیز تھی, جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور مقبول ہوئی ہے دنیا بھر میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کے جو لوکل پلیئرس تھے, ہمارے مقامی کھلاڑی تھے, نوجوان کھلاڑی تھے, جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے, وہ پی ایس ایل کے ذریعے آتے تھے اور پھر چھا جاتے تھے, لوگوں کو کھینچتے تھے اسٹیڈیم کی طرف, ٹیلی ویژن کی طرف. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اور وہ آپ کے پاس اگر 6 ٹیمیں ہیں نا, تو 6 ٹیموں میں آپ کے پاس آپ کا تو کمبینیشن ہی بنتا. آپ کے تو کیپر ہی 6 کے 6 لوکل نہیں ہیں,
6 टीमों में आपके पास तो 6 कीपर नहीं है, ऐसे ही। आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, आपके पास लेग स्पिनर नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो आपको सबसे पहले करने की ज़रूरत है कि आपकी क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसको, उस मयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। टीमों की तादाद बढ़ाने से इस वक्त पे बिलखुसूस पीएसएल के मामले में वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने बेचना है क्वालिटी के ऊपर, ठीक। नंबर ऑफ टीम्स के ऊपर उसने नहीं बिकना, हम्म। उसने बिकना है मयार के ऊपर। अगर मयार होगा, अगर आप उसमें बरकरार रखेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे, तो आने वाले दिनों में 1-2 साल में आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी के बेस के ऊपर करना है। तो मयारी खिलाड़ी सामने आए, टीमों की तादाद बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप 10वें इस सीज़न के बाद जो होना है अगले बरस जी। में 25 के बाद, अगर कोई ये समझता है कि 2 टीमों की तादाद बढ़ा लेंगे और उसकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको जो इस साल में हुआ था सीज़न, नवा सीज़न, उसको देख लेना चाहिए कि उसमें कैसी क्रिकेट हुई। और ये चैंपियंस कप यहीं से प्लेयर्स आपने लेने हैं ना, जी। ये उसको आपको उसका एक अमली नमूना सामने है कि ये, जिसमें मतलब मैं किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन कप्तान है, कौन कैसे खेल रहा है, उसका क्या T20 फ्यूचर है, वो सबके सामने है। तो या आपने यहाँ से टीम बनानी है 7वीं टीम, जी। हाँ 8वीं टीम बनानी है, तो सोचने की, गौर करने की और ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर हमने जब डिपार्टमेंट को बैन किया था, बंद किया था, तो एक तो शटर डाउन तब हुआ, उसके बाद जब हमने या अभी भी 5 टीमों तक कर्टेल कर देता, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी आपको ज़रूर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी ना किसी लेवल पे जब मिलती है तो उनके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि मैंने आगे बढ़ना है। और ओबियसली आप डोमेस्टिक खेलते हैं, फिर उसके बाद आपके पास पीएसएल आता है, फिर आपके पास एक रहते ही है चाम कि शायद मैं पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करता हूँ, तो अपने यंगस्टर को लेके चलने के लिहाज से हिकमत अमली ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि आप मेंटोर बन के खेलते रहेंगे और आपकी एज कुछ भी, और अपने बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो ये बड़ी ज़्यादती है। अच्छा अफजल साहब, एक और चीज़ भी पीएसएल के वाले से लास्ट में ये जानना चाहूँगा, इस पे बड़ी बात की जा रही है कि काफ़ी प्लेयर्स को इन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी दे दी, तो उसमें उनका कंसर्न ये है लोगों का कि जब आप इतने ज़्यादा प्लेयर को दे देंगे तो फिर फॉरेन प्लेयर तो मांगते ही प्लैटिनम कैटेगरी है या डायमंड कैटेगरी है, तो ये किस तरह फिर उसको एडजस्ट करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि वो तो आएंगे नहीं फिर जब आप उनको नीचे वाली कैटेगरी देंगे। देखिए जो साहब, बात किया है कि ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, ये जो कैटेगरीज बनाते हैं ना, ये ज़्यादातर इसमें आपको लगता है कि शायद उन तमाम चीज़ों को मलूज़ ख़ातर नहीं रखा गया जाता, माजी में भी आज में भी। किसी खिलाड़ी का मैं नहीं नाम लेता हूँ, ये पीसीबी का फैसला है कि इनको, वो खुद डिसाइड करते हैं जी। ये क्या तमाशा है। फ्रेंचाइज मालकान ने भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है बिल्कुल ना, ऐसे तो ही। ये मतलब है कि आप की क्रिकेट जिन लोगों ने तबाह की है, वो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। 2018 के उसका जिक्र किया आपने, जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए, जी। तो जो लोग उस 2018-19 से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले करते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। तो जो तस्दीक शुदा नाकाम लोग हैं, अगर आप उन्हीं के ज़रिए अपनी क्रिकेट को आगे चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक COO है पीसीबी का, वो तबाह कर दिया उसने इदारे को, आपने उसको कहा ठीक है तू थोड़ा सा काम रह गया तबाही करने वाला, तू पीएसएल की भी कर दे। पीएसएल में वो एक बंदा बहैसियत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आप ये समझते हैं कि वो इतना अहल नहीं है कि इदारे को चला सके, तो उसको दफ्तर में रहने नहीं चाहिए। आपने उसको पीएसएल दे दिया है कि जनाब यहाँ पे कुछ रह गया था तबाही वाला, अब यहाँ पे आए तो यहाँ कर दें। तो जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर आप उससे बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। जिन लोगों ने तबाह किया है, अगर वही मुस्तकबिल के फैसले करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो आप बेहतरी नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है। चलें, उसके लिए तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छे नहीं डिसीजन हो। वो चॉइस साहब, उम्मीद कैसे हो सकती है? हाँ। मतलब आग लगा के बंदा बैठ जाए कि चलें जी अब ये फसल नहीं, हम तो आवाज अब मीडिया के थ्रू आवाज ही बार बार उठा सकते हैं और करते रहते हैं, चाहे किसी लेवल पे भी जाके जाती हो। ये इनके जरिए उम्मीद नहीं है। मतलब ये ना, खेत फसल खड़ी पक गई है और एक बंदा कहे जी टक करके तीलिए भेलिए, देखना मैंने उम्मीद है कि बच जाएगी, जरा नहीं लगी, वो नहीं बच सकती। ये जो किया है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को पीएसएल में लगाया है, उसको कहते भाईजान थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, जाएं बस। खबर तो पहले यही थी कि शायद भेजा जा रहा है, फिर खत्म हो गए बंदे पाकिस्तान में, खत्म हो गए 24 करोड़ लोगों का फिर उसके बाद वो फिर दोबारा आ गए और उनको मतलब वो जरूरी है ना, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जरूरी नहीं है, वो जरूरी है। और जो आए हैं वो देखें क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस पर भी अभी वक्त के साथ हम फैसला करते हैं और अवाम देखेगी। अब सब थोड़ा पाकिस्तान टीम के बारे से बात करें। 1-1.5 साल हमारी क्रिकेट का बहुत बुरा साल गुजरा और शायद पाकिस्तान ने रॉक बॉटम को हिट किया और अपने 7 डेकेड की जो हमारी क्रिकेट था उससे इतनी बुरी क्रिकेट हमने नहीं खेली। मतलब वो कुछ हुआ जो शायद हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए, यूएसए से हार गए, अफगानिस्तान ने पहली दफ़ा हरा दिया, आयरलैंड ने हमें फर्स्ट टाइम हरा दिया, बड़ा कुछ, जिम्बाब्वे ने हमें ओडीआई भी हराया, T20 भी हराया।
सारा कुछ हुआ, बट कहीं ना कहीं फिर भी उम्मीद एकदम 2-3 मंथ से पैदा हुई, एक डिज़ास्टर के बावजूद भी, कि हमने चले इंग्लैंड को सीरीज़ हरा दी, ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद हरा दिया, अभी हम साउथ अफ्रीका में तीसरी दफ़ा T20 सीरीज़ जीत चुके हैं। ओडीआई के अंदर तो मुझे लगता है कि शायद हमारे बैटर और बॉलर का जो एक टेम्पलेट था, एक फार्मूला, एक फर्मा होता है ना जी, वो फिक्स है, उसी को ये सूट करता है, बैटर को भी सूट कर रहा है स्ट्राइक रेट, बॉलर को भी वो लाइन लेंथ जिस पे ये पक्के हो गए हैं वो सूट कर रही है। T20 में हमारे पास पावर हिटिंग नहीं है, टेस्ट में भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी, आती रही हैं। आपके ख्याल में ये कोई टाइम है कि कुछ प्लेयर्स को T20 से हमें अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए? अगर हम टैलेंट की बात करते हैं तो हमारे पास हैदर ने अच्छा परफॉर्म किया, ख्वाजा नाफे हैं, फैज़ान लड़का है, हसन नवाज़ हैं, टैलेंट आपके पास है, सिर्फ आपने साइम को अगर 22 फेलियर के बाद बना लिया आज, तो वो बच्चों को भी कैरी करेंगे, तो वो बता रहे हैं कि उनके अंदर एक स्किल है। आज ही गालबन अनाउंस कर दिया गया कि 50 प्लेयरों का एक पूल बनाया जा रहा है पावर हिटिंग के लिहाज से, और अब्दुल रज़ाक उसके हेड होंगे, वो उनको पावर हिटिंग सिखाएंगे। तो आपका क्या इस पे स्टांस है? अब्दुल रज़ाक ने 99 के वर्ल्ड कप से मशहूर हुए थे, जी। तो ये किसी को बताएं कि वो 99 के वर्ल्ड कप में पावर हिटिंग करते थे? सुन रहे हैं ना लोग, आपको इस वक्त पाकिस्तान भर में सुन रहे होंगे, जी। ठीक है, तो को पावर हिटिंग करते थे। लेकिन उन्होंने पावर हिटिंग से बड़े मैच भी जिताए ये वैसे। अब आगे दूसरी बात है, हाँ। आपको पहले बैटिंग आनी चाहिए, उस बैटिंग का एक हिस्सा पावर हिटिंग है। आपको बैटिंग आनी चाहिए, जब आपको बैटिंग नहीं आएगी आपको कुछ भी नहीं आएगा। अब्दुल रज़ाक की जो सलाहियत थी, जब आप उनको ये कहेंगे आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है, तो वो भी कर लेते थे, ठीक है। जब आप उनको लोअर ऑर्डर में ले जाएंगे कि अब आपने बड़े शॉट्स के ज़रिए मैच जितवाने हैं, तो वो भी जितवा देते थे। तो कॉम्बिनेशन था ना, मिक्सचर था, सिर्फ ये नहीं था कि रज़ाक साहब को बॉल नज़र नहीं आता। रज़ाक साहब को कभी लोगों ने देखा होगा कि जब उन्होंने शॉट खेला है, मुंह कहीं और है, बैट कहीं और है और गेंद कहीं और है। तो सबसे पहले बुनियादी ये हैं फैंसी चीज़ें, ये जिसका जिक्र हुआ है, आपने 50 कहाँ से निकालने हैं? आपने ये चैंपियंस कप में से निकाले ना 50, आपने 5 टीमें बनाई हुई हैं, कितने लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं? मेरा ख्याल है 150 या 200 लोगों को। 150 ऑलमोस्ट। क्या कमाल लोग हैं यार, अब 150 में से 60 निकालने हैं इन्होंने। मेरा ख्याल है आप 10 की क्वालिटी प्लेयर निकाल लेते तो बहुत था। चॉइस साहब, ये फॉर्मूला ही ठीक नहीं है। हाँ। लोगों को बैटिंग सिखाएं, जब लोगों को बैटिंग आ जाएगी तो वो लोगों को पावर हिटिंग भी आ जाएगी। अब आ जाता है, अब इसलिए ये बुनियादी तौर पर ये एक इख्तलाफ और गलत फैसले की तरफ है कि जब तक अब आपने जिक्र किया कि 7 दहाइयों तक पाकिस्तान ने वो क्रिकेट नहीं खेली जो पाकिस्तान गुज़िश्ता 1.5 बरस में खेला। फ़र्क क्या हुआ कि आपने जो कंडीशंस डिमांड कर रही थी उसके मुताबिक फैसले किए हैं। प्लेयर्स, यही प्लेयर खेल रहे थे ना, यूटिलाइजेशन उनकी बेहतर की है। कौन सा आपने उनको कोई लौंग का पानी पिला दिया है और वो ठीक हो गया? यही प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, उसके फॉर्मेट को, उसको थोड़ा आराम दिया, उसको उधर रखा, उसको उधर रखा, उसको उधर रखा, वो परफॉर्म करना शुरू कर गए। मतलब ये तो इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हार गए थे। हाँ, ऐसे ही यही हारे थे ना, यही हारे थे। किया क्या आपने? वही प्लेयर्स हैं जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया, पिच चेंज की, उन्हीं पर जीत गए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर थी, जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने तबाह किया, जो अब भी बैठे तबाह कर रहे हैं, ये जिन्होंने अभी ये 60 प्लेयरों वाला लेके आए, कब निकाल लेंगे प्लेयर? आपके पास तो सीजन में टाइम ही नहीं है। मैं इसको आपको बताता हूँ। ये यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है, ये जब बेहतर हुई है तो परफॉर्मेंसेस बेहतर हो गई हैं। ऐसा ही आपका माहौल टीम का थोड़ा सा बेहतर हुआ, आपने बता दिया कि जनाब ये कल का मैच है, आपके पास ये दोस्त टूर है आपके पास, अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। नज़र आ गया यार कि है, आपने थोड़ा ना चीज़ों को तोड़ा जी, फिक्स किया, क्रिकेटिंग फैसले बेहतर किए, आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई। साइम का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके 23 का मसला ये नहीं है कि वो नाकाम हुआ है। उन 23 मैचेस की नाकामी इन लोगों के ऊपर है जो उसको T20 क्रिकेट खिलाते रहे हैं। उसको आना चाहिए था टेस्ट, वनडे से T20 की तरफ, वो मेच्योरिटी आती ना उसमें। 8 टेस्ट मैच खिलाते हैं वो, 5, 7, 8, 10, 12। लेकिन हाफिज़ साहब कहीं ना कहीं सिस्टम में 4 साल बड़ी ज्यादती हुई कि बच्चों को चांस नहीं मिला, अगर मिला तो 1-2 मैचेस के बाद बाहर कर दिया गया। मिला चॉइस साहब, अपने वो वही कह रहा हूं ना, अपने दिए जो थे उनको बाहर निकाल दिया। सर्टेन ग्रुप था वही खेला, उसके अलावा तो किसी बच्चे को आने नहीं दिया गया। मेंटोर साहब जो है वो खेल रहे हैं ना, तो ऐसे फैसले पहले हुए हैं। ये इन्हीं लोगों ने किए हैं जो आज भी पाकिस्तान के क्रिकेट का मुस्तकबिल जिनके हाथ में, ये तबाही करने वाले लोग हैं। इनसे खैर की तवक्को नहीं है, इनका काम ही कोई नहीं है। चले, हमारा भी तो काम है ना इसको हाईलाइट करते रहना। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके टीम के कुछ मजीद प्लेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. حافظ صاحب, ہم نے بات کی چیمپئن ٹرافی کی, پی ایس ایل کی بھی, تھوڑی ٹیم کے حوالے سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں. کپتانی ایک بہت سب سے وائٹل رول ہے پاکستان کرکٹ کے اندر, اور ایون کسی بھی اسپورٹ کے اندر. کرکٹ میں ذرا اس کا زیادہ ہم اس کے ایمفسائز کرتے ہیں اس کے رول کو. محمد رضوان پہ بڑی بات کی سب نے, کہا کہ ایک اچھی کموڈٹی ہے, اچھا ایک ایسا نام ہے جو گیم اویئرنیس بھی رکھتا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے. بٹ ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ T20 میں ان کا اور بابر کا جو اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے وہ آ رہا ہے, رضوان کا خاص طور پہ, کیونکہ رضوان کے پاس ایک ہی شاٹ ہے, اسے پل کا نام دے, ہک کا نام دے, جو لیگ سائڈ پہ کھیلتے ہیں ٹیمیں اس پہ کام کر کے آتی ہیں. اور میں اس کو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں T20 میچ ہارے, اگر رضوان تھوڑا سا بہتر کھیلتے تو پاکستان دونوں میچ جیت سکتا تھا. تو آپ رضوان کا ایک تو ایز اے کپتان کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فیوچر کے لحاظ سے, اور T20 میں ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو ان کو بنایا ہے نا کپتان, اور سلمان علی آغا کو بھی ساتھ میں اعلان کیا تھا اس کا بھی. وہ تو پتہ نہیں ایسے آئے ہیں کہ جیسے وہ لائٹ آتی ہے اور چلی جاتی ہے, یہ والا بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں رضوان کپتانی کرتے ہوئے. اور ان کو کیونکہ بچا کچھ نہیں تھا, بابر کو کروا دی, شاہین کو کچھ میچز کے لیے کروا دی, ہٹا دیا بعد میں, اور اس کے ساتھ آپ نے سلمان علی آغا کو ساتھ میں لیا, تو کچھ تھا نہیں پاکستان کے پاس. تو ہم نے مجبوری وہ اس طرف چلے گئے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو پھر رضوان کے ساتھ چلے جائیں. تو اب چونکہ خاص بات ہے اس میں T20 کرکٹ کی کہ کیا اس میں وہ ابھی ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بظاہر جو نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس کو کپتان نہیں بناتے ہیں تو پھر آپ کس کو بنائیں گے. اگر آپ اس کو ٹیم سے ڈراپ کر دیتے ہیں, بابر کو بھی ٹیم سے ڈراپ کر دیتے ہیں, تو اس ٹیم میں ابھی وہ اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تھوڑی بہت آپ کو ضرورت ہے, لیکن اس کے اوپر آپ کو مرحلہ وار کام کرنا پڑے گا کہ آپ جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ ان کے متبادل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ اوپن میں کس کو کھلا سکتے ہیں. آپ کے پاس سائم ایوب آ گئے ہیں, آپ اس کے ساتھ کس کو جوڑیں گے. اوپننگ پیئر آپ نے بنانا ہے, نمبر 3 پر آپ کس کو کھلائیں گے, 4 پر کس کی طرف جائیں گے, 5 پر کس آپشن تو آپ کے پاس بہت ہیں. بابر کو آپ کر سکتے ہیں, پھر آپ کے پاس جس طرح میں نے 3-4 لڑکوں کے نام لیے, ان بچوں کو اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کے T20 ورلڈ کپ میں ابھی سال سوا سال کا ٹائم ہے, آپ بلڈ کر سکتے ہیں. وقت لگتا ہے آپ کو. یہ اگر فوری طور پر نکال دیں اور ان کو لے آئیں, یہ جو جتنے بھی لڑکے اس وقت پلیئرز ہیں پاکستان میں, ان کی بھی اتنا نہیں ہے کہہ سکیں یہ بہت ہی کچھ شاندار ہیں, کمال ہے, آ جائیں گے, چھا جائیں گے, ایک میچ میں پرفارم کریں گے, 10 میں پرفارم نہیں کریں گے, وہ بات شروع ہو جائے گی. ان کو نکالیں تو ایک پروسیس میں ڈال دیں, لوگوں کو اس پروسیس کے ذریعے ان کو سیکھنے کا موقع دیں. یہ جو فینسی ہیں ہارڈ ہٹنگ والے, یہ بھی خبر چل رہی ہے ٹیلی ویژن پر کہ محسن نقوی صاحب کا اچھا اقدام ہے. پتہ نہیں وہ اچھا اقدام کیسے ہے, بیٹنگ آتی نہیں ہے لوگوں کو, اور پاور ہٹنگ پہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے ہیں. 60 میں سے ڈھونڈے نا, آپ نے 5 چیمپئنز کپ کرا رہے ہیں, آپ نے مینٹورز کس لیے لگائے ہوئے ہیں. اچھا, یہ چیمپئن ٹرافی کا ذکر کیا, اور میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی چیمپئن ٹرافی میں وکٹری کے لیے بابر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے, جس طرح ایک بیک بون کی وصیت رکھتے ہیں. ٹیسٹ میں بڑا سٹرگل کر رہے ہیں, 2.25 سال ہو گئے ہیں, کوئی 50 نہیں ہے. T20 میں بھی شاید ہم بات کر رہے ہیں اسٹرائکر کا مطلب, بٹ ODI ان کو پھر بھی سوٹ کرتا ہے. آدھو کبھی بھی کچھ بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ اس طرح تیز نہیں کھیلے, بٹ سم ہاؤ پاکستان کرکٹ کو وہ بھی سوٹ کرتا ہے. تو آپ بابر کی پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں, اور آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہو؟ دیکھیں, شاہین, بابر, رضوان, حارث, یہ جو ایک آپ کو گروپ نظر آتا ہے نا کھلاڑیوں کا, جو 2017 کہہ لیں, 18 کہہ لیں, 2016 کہہ لیں, کہ کبھی ایج گروپ میں تھے, انڈر 19 میں تھے, یا فرسٹ کلاس کھیل رہے تھے, یا کچھ عرصے کے وقفے کے ساتھ یہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے, 17 سے لے کر 24 تک, ان میں مختلف وقتوں میں, مطلب حارث بعد میں آ گئے, اس سے پہلے شاہین آ گئے, بابر, رضوان, یہ سارے کھیل رہے ہیں. ان سب لوگوں کا گروپ اگر پرفارم نہیں کرے گا تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں اچھا نہیں کھیل سکتا. یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہونا پڑے گی. اور اگر فخر آ جاتے ہیں پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں, تو ان جیسے نسیم ہے, ٹھیک ہے, ان تمام لوگوں کو پرفارم کرنا پڑے گا. ابھی بھی پاکستان جو جیتا ہے, آپ دیکھیں, کبھی نسیم پرفارم کر رہا ہے, کبھی حارث پرفارم کر رہا ہے, کبھی شاہین پرفارم کر رہا ہے, کبھی نسیم پرفارم کر رہا ہے, کبھی بابر کر رہا ہے. بابر نے صرف ایک میچ میں کیا ہے, کہیں رضوان رنز کر دیتے ہیں, کہیں سلمان رنز کر دیتے ہیں, سائم رنز کر دیتے ہیں. ان کے گرد بابر, رضوان اور شاہین کے گرد باقی لوگوں نے گھومنا ہے. لاسٹلی کوئکلی بتا دیجیے گا, شاہین اور یہ, کیونکہ 80% ہم نے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے بالنگ میں میچ جتائے ہیں, تو یہ شاہین کا اور نسیم کی جو کم بیک آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا آپ کو لگ رہا ہے, اور
خاص طور پہ شہین تو اب تو نیو بال کے علاوہ سیکنڈ بال سے زیادہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. لینتھ پہ آگے نا انہوں نے چینج کیا ہے, سٹمپس کو اٹیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریورس سوئنگ بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے, حارث کا آؤٹ سوئنگ ہونا شروع ہو گیا ہے, شاہین کا بال باہر نکل رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے, یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. ان دونوں, شاہین نے پرانے بال کے ساتھ بھی آؤٹ کیے, ٹھیک ہے, اس کا فرق کیا نظر آیا, سٹمپس کو اٹیک کیا, اچھی جگہ پر کیا, پچز بھی فیوریبل تھیں, وہاں سے مدد بھی مل رہی تھی فاسٹ بالرز کو, لیکن وکٹیں لینے سے اعتماد ضرور بڑھا ہے ان کی. جو انہوں نے جو چیز بدلی ہوئی نظر آئی ہے کہ سٹمپس کو اٹیک کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں آج, کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ڈیسیژن ہے؟ 2-0 سے پاکستان چونکہ جیت چکا ہوا ہے نا, تو ایک یہ تھا کیونکہ حارث پورا ٹور کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, آسٹریلیا اور شاید وکٹ بھی اس طرح نہیں لے پا رہے, تھوڑا زمبابوے بالنگ اچھی کر رہے ہیں انہوں نے, آسٹریلیا سے لے کر کچھ میچز میں ان کو پٹائی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ رائٹ ایریاز کو ہٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے, اور خاص طور پہ جو انرجی ٹیم میں بلڈ کرتے ہیں وہ ایک معنی رکھتی ہے. فرق پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو زحمت دیں گے.